السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان رسول کو پہلے بیان جو کہ ہم ریکارڈنگ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب عطا فرمائے اور اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے کہ ہم شہدائے کربلا کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے۔ اصل شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہم ہر سال سنتے ہیں اور ہر سال سن کر اپنے دلوں میں اسی دن 10 دن کیوں محدود رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ واقعات ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش کرنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت یہ درس حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں نہ بھوک کی آزمائش ہوتی ہے، نہ لائٹ کی آزمائش ہوتی ہے، نہ کوئی چیز کی، نہ ہوا نہ پانی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ کہ ہم اچھے سے اچھے گھروں میں نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے کچھ تاثرات دینا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تمام مدارس چلتے، تو سبحان اللہ کہ ہمارا بھی مدارس چلتا ہے جس کا نام ہے کنیز فاطمہ للبنات۔ اس میں تجوید قرآن، حفظ اور عالمات کورس وغیرہ کرائے جاتے، عربی لینگویج بھی کرائی جاتی ہے کہ الحمدللہ اگر کسی کو ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے یا رابطہ کرنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل بٹن دبانا نہ بھولیے اور انشاءاللہ عز و جل کہ ہم اس دور کو انشاءاللہ عز و جل آگے جاری رکھیں گے۔ آپ کے لائک، آپ کے سبسکرائب سے ہم مسئلے بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ سوال اور میسیج کے ذریعے ہم سے مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی کوشش کریے اور ہم تک نئی چیزیں جاننے اور سیکھنے میں انشاءاللہ عز و جل ہمارا سلسلہ جاری رکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے نا۔ الحمدللہ کہ سبھی جانتے ہیں، اس سے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ شہید اور شہادت کا مرتبہ نہ جانے۔ دیکھیے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جس طرح زہر دیا گیا، لیکن آپ کا معجزہ الحمدللہ اس وقت بھی ظاہر ہوا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شہید اور شہادت میں کیا فرق ہے۔ شہادت اس کا نام ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک شہادت اس کو بھی کہا جاتا ہے جو حادثے سے یا بلڈنگ کے دب کے گرنے سے یا کوئی بھی حادثے سے، جیسے کہ پانی کے ڈوب جانے سے یا کوئی طوفان میں ڈوب جانے سے یا کوئی ایسی بیماری، طاعون وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہو جانے سے اس کی موت اگر آ جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کی ہی موت کہلاتی ہے اور اسے بھی شہیدی کہا جاتا ہے۔ اور ایک جو شہادت کی موت ہے، سبحان اللہ، جو کہ ہمارے صحابہ اکرام سبحان اللہ اور ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اور نسل نے جو ہمیں دین راہ دکھا گئے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ بھی ہمارے لیے شہادت کے جام پی کر ہمیں دین اسلام سکھا گئے ہیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح زہر کے اثرات ان کے جسم میں ہو رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانہ دیکھیے کہ اس وقت بھی آپ کی روح قبض نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا یہ ضمن ہم مسلم شریف کی حدیث سے روایت ہے اور طبقات ابن سعید صفحہ نمبر 172 میں بھی ہے۔ حدیث شریف کی روایت میں ہے کہ غزوہ خیبر میں ایک دن یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث
था उसने بکری کا بھونا ہوا گوشت زہر آلودہ یعنی اس میں زہر ملا دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیتاً آپ کی خدمت میں کیا کیا یعنی تحفہ جسے ہم گفٹ کہتے ہیں ہدیتاً بھیجا۔ آپ نے اس میں کیا ہے دیکھیے آپ نے کیا ہے کھانے سے پہلے سبحان اللہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے سے پہلے خبر ہو گئی اور وہ بھی کسی نے خبر دی، یہ بھی بخوبی جان لیجئے کہ یہ اسی گوشت نے خبر دی اور باقاعدہ گوشت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں زہر سے آلودہ ہوں یعنی مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ کو کیا ہے روک لیا، حالانکہ آپ نے تھوڑا تناؤ کر چکے تھے اس گوشت کو، لیکن پھر بھی دیکھیے آپ نے اس وقت ہاتھ روک لیا اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے جن کا نام بشیر تھا جو اس وقت کیا ہے کھا رہے تھے، تو اس وقت دیکھیے صحابہ اکرام کو زہر کے اثرات شروع ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اس میں سبحان اللہ کہ معجزہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جب آپ کو یہ بات پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو آپ نے اس یہودی کو بلا کر پوچھا اس حرکت پر تجھے کس نے اچکایا ہے اور تیرا اس میں کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں نے چاہا کہ آپ کا امتحان لے لوں اور میں معلوم کر لوں اگر آپ نبی ہو تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اگر آپ بادشاہ ہو تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دوں اور آرام دوں گی۔ دیکھیے یہ کیسا معجزہ اور یہ کس طرح سے یہودن بات کر رہی ہے گونے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ بے شک یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جہاں صحابہ حضرت بشیر سعادت کے قصے میں جو شہید ہو چکے ہیں اور وہیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی وفات پائی ہے، اس لیے کہ آپ نے خیبر کے دن اسی زہریلی ملائی ہوئی بھونی ہوئی بکری کا گوشت بھی میں جو زہر ملایا ہوا تھا اسے کھا لیا تھا اور ایسا قاتلانہ زہر تھا کہ اسی وقت کیا ہے فوت پا جاتے، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے چنانچہ اس زہر کے اثر سے بشیر برآ بن معر اسی وقت فوت ہو گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باقی رہنا بھی کیا ہے یہ ایک معجزہ ہے اور وہ زہر آپ کو اکثر تکلیف دیتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کے اثر سے آپ کی وفات ہو گئی۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمائے ہوئے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زہر بھرا ہوا گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ میں محسوس کرتا رہا، تو اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگ اور جان اس قدر منطلق ہو گئی ہے کہ اب میری نسیں پھٹ پھٹ کے رہ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہ دیکھیے معلوم ہوا ہے جس طرح شہادت ظہری کی حقیقت آپ کی ذات پر پوری ہوئی تھی اسی طرح شہادت تحسری کی حقیقت بھی آپ ہی کی ذات پر پوری ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا مگر اس کے اثر سے کیا ہے آپ کی فوت اس وقت نہیں ہوئی جس وقت صحابہ اکرام کی ہوئی تھی، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شایہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اس لیے کہ منع فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد بھی فرمایا ہے اور زہر کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ آپ کا معجزہ ہے سبحان اللہ کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ بے شک
ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے محبت کریں، ان کی سنتوں سے محبت کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے الحمدللہ اس قدر محبوب بنایا ہے کہ سبحان اللہ، ہم سب ان پر قربان۔ جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دونوں شہادتوں کی حقیقت آپ کی ذات پر پوری ہوئی ہے، تو اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت کا ظہور جا کر کہاں ختم ہو رہا ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اللہ حسنا و ان اللہ حسنا ہمرا، سبحان اللہ، کہ بے شک حسن اور حسین دونوں کیا ہے، دنیا میں میرے دو پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کیا فرماتے ہیں کہ حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہے، اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہے، کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد ہوا ہے، سبحان اللہ، کہ آگے کا واقعہ انشاءاللہ عز و جل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے تمام واقعات بھی انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج پہلا دن تھا تو شروع اللہ کے نام سے، جو بہت نہایت مہربان اور رحم والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام عاشقان رسول پر اپنی رحمت بنائے رکھیں۔ شہداء اکرام جتنے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تماموں کا صدقہ ہمارے جھولیوں میں ڈال دے، اور تماموں کی مصیبتوں کو بھی دور کرے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی اور سنتوں اور فرضوں کا پابند بنا دے۔ آمین آمین بجاہ نبی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔